بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمالوں کے دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی حاصل ہوگا جو اس کی نیت ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ عمل کی دو قسمیں ہیں، اچھا عمل اور برا عمل۔ برے عمل کو چاہے کتنی ہی اچھی نیت سے کرے، اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ برا عمل تو ہر حال میں برا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا برے عمل کو کتنی ہی اچھی نیت سے کرے یا بری نیت سے کرے، ہر حال میں اس پر عذاب ہی عذاب ملے گا۔ ہاں، البتہ اچھے عمل کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اچھے عمل کو اچھی نیت سے کرے تو ثواب ہی ثواب ملے گا، اور اگر اچھے عمل کو بری نیت سے کرے تو بجائے ثواب کے عذاب ہی عذاب ملے گا۔ جیسے کہ نماز ایک بہترین اور اچھے سے اچھا عمل ہے، اب اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھے کہ خداوند قدوس اس سے راضی ہو جائے تو اس کو بے انتہا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بدنصیب اس نیت سے نماز پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں اور میری عزت کرے تو کسی بھی قیمت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ عذاب کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی ہے، جو شرک کی ایک شاخ ہے اور بری نیت ہے۔ پیارے دوستو، اچھا عمل اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو یہ عمل کار ثواب اور جنت میں لے جانے والا عمل ہوگا، اور اچھا عمل اگر بری نیت سے کیا جائے تو کسی قیمت پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور وہ جنت میں لے جانے والا عمل نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو خداوند قدوس کے دربار میں لایا جائے گا تو خداوند کریم اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر فرمائے گا، تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری راہ میں میری رضا کے لیے جہاد کیا تھا، تو نے اس نیت سے جہاد کیا تھا تاکہ دنیا والے لوگ تجھ کو بہادر کہے، تو دنیا میں لوگوں نے تجھ کو بہادر کہہ دیا۔ تو نے جس نیت سے جہاد کیا تھا دنیا میں تجھ کو اس کا صلہ مل گیا، سب لوگوں سے میں نے تجھ کو بہادر کہلوا دیا، اب آخرت میں میرے دربار سے تجھ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پھر وہ خدا کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا ہوگا اور قرآن مجید کی قرات بھی کرتا رہا ہوگا۔ یہ جب دربار خداوندی پہ لایا جائے گا تو خداوند کریم پہلے اس شخص سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر دریافت فرمائے گا، تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا، میں نے علم پڑھا اور پڑھایا، تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی قرات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن کی قرات اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھ کو قاری کہے، تو دنیا میں تجھ کو لوگوں نے عالم اور قاری کہہ دیا، اور تجھ کو تیری نیت کا صلہ مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے میرے یہاں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
پھر وہ خدا کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص ایک مالدار سخی ہوگا۔ جب یہ دربار خداوندی میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا۔ پھر یہ پوچھے گا، تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاں جہاں تجھے پسند تھا اپنا مال خرچ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس نیت سے اپنا مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو لوگوں نے تجھے سخی کہا اور تیری مراد پوری ہو گئی۔ اب تیرے لیے میرے یہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ پھر وہ خدا کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کیجئے، شہید، عالم، سخی، تینوں نے اچھے اچھے عمل کیے تھے، لیکن چونکہ ان تینوں کی نیتیں اچھی نہیں تھی، اس لیے ان لوگوں کو اچھی اعمال پر ان لوگوں کو کوئی ثواب نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے عذاب جہنم میں گرفتار ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، کوئی چاہے کتنا بھی اچھا کام ہو، اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔